بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے علم الاعداد کے حوالے سے، ہم کسی بھی آیت یا کسی بھی اسم کے اعداد کس طرح نکالتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ ہم کس طرح منتخب کر سکتے ہیں، اور کون سی تعداد سب سے بہتر ہے اور کس تعداد سے پڑھیں جو اس کی تاثیر سب سے جلدی اور سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اعداد نکالنے کے طریقے ہیں کہ ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کیا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی اسم ہے، اس کی اعداد نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کی ایک عددی پاور جو ہے وہ علماء کرام نے مقرر کی ہے، جس کو حروف ابجد کہا جاتا ہے، جیسے ابجد، حوض، حتی، کالیمن، صافس، قرص، شت، سخذ، دزغ۔ تو یہ مجموعے ہیں الف ب جیم دال ہا واو زا ہا طا یا کاف لام میم نون سین عین فا صاد کاف را شین تا سا خا زال ضاد ظا غین۔ تو اس انداز سے حروف کو لکھا جاتا ہے، اور ایک سے لے کر الف سے لے کر یا تک 10 ہیں، یعنی 1 2 3 اعداد بڑھتے جاتے ہیں، پھر آگے 10 20 30 40 50 60 70 80 90، پھر 100، پھر 200، پھر 300، پھر 400، پھر 500، پھر 600، پھر 700، پھر 800، 900 اور 1000۔ تو اس طرح حروف تہجی کے اعداد کی ہر حرف کی ایک اپنی عددی طاقت ہے، پاور ہے جو نکالی گئی ہے، جس کو ذکر کیا گیا ہے، تو پھر اس حرف کے وہی اعداد ہم نکالتے ہیں۔ اب جتنے حروف ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی آیت ہے، اسم ہے، اس کے جو حروف ہیں ان کو آپ الگ الگ کر لیں اور ان تمام کے جو اعداد ہیں وہ نکال لیں اور ان کو آپس میں آپ جمع کر لیں، تو پھر جو آپ کے پاس رقم آئے گی وہ اس کے اعداد کی تعداد ہے۔ اب اس کے طریقے 3 ہیں، 3 طریقے ہیں کسی بھی اسم یا آیت کے اعداد نکالنے کے، اور وہ کیا ہے؟ عموماً 3 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ 3 ہیں جو میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے کہ جتنے حروف ہیں آپ ان تمام کو الگ الگ لکھیں، ان کے آپ اعداد نکال لیں اور ان کو آپس میں آپ جمع کر لیں، تو جو تعداد ہے وہ اس کے اصلی اعداد ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی آیت ہوتی ہے اور بڑی آیت ہوتی ہے یا اس کے اعداد زیادہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کم کر لیں، جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو اعداد ہیں وہ 786 غالباً بنتے ہیں۔ تو اب اس کے جو حروف ہیں، اس کے 19 حروف ہیں ٹوٹل، بے سین میم الف ڈبل لام ہا الف لام را ہا میم نون اگل الف لام را ہا یا میم، تو 19 حروف ہیں۔ تو اب ہم نے ان تمام 19 حروف کو الگ الگ لکھا، تو اب ان کی ایک ہمارے پاس تعداد آ گئی، ان کے اعداد آ گئے۔ لیکن اب اس کی تعداد جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک حرف ہے، ایک آیت ہے، ہم نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، تو ہم اس کی تعداد کیسے منتخب کریں گے؟ تو اس کی تعداد منتخب کرنے کے لیے 2 ہی طریقے عموماً ہیں، جو کہ ایک ہے کہ آپ اس کے اعداد نکال لیں، جتنے اس کے اعداد ہیں آپ ان کے اعداد کے مطابق جو تعداد بنتی ہے وہ آپ روزانہ پڑھیں، تو اس کے ساتھ آپ کا وظیفہ، اس کی تاثیر جو ہے وہ جلد ظاہر ہوگی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے حروف ہیں، جتنے وہ حرف ہیں، ان حرفوں کی تعداد کے برابر آپ اس کو پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے 19 حروف ہیں، تو آپ اس کا 19 دن کا وظیفہ کریں اور جتنے اس کے اعداد ہیں روزانہ اسی تعداد میں آپ وظیفہ پڑھیں، تو اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ یعنی جتنے اعداد ہیں اتنی تعداد میں، جتنے حروف ہیں اتنے دن تک آپ اس کا وظیفہ کریں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اتنے دن تک وظیفہ کریں، پھر ہوتا ہے کہ جتنے اس کے حروف ہیں اتنی تعداد میں آپ اس کا وظیفہ کریں۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے جو علماء روحانیت ہیں، علم الاعداد جاننے والے، وہ طریقے ذکر کرتے ہیں۔ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جو حروف ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں،
تو لہٰذا آپ 19 حروف کے اعداد نکالیں۔ لیکن اب اگر کسی کے پاس کوئی آیت بڑی ہے اور وہ اس کے اعداد کم کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو حروف اصلی ہیں وہ آپ نکال لیں اور ان کے آپ تعداد نکال لیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ٹوٹل تو 19 حروف ہیں، لیکن جو حروف اصلی ہیں، اصلی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ ایک حرف جو ڈبل آیا ہو، یعنی ایک حرف اگر ایک آیت میں ایک صورت میں کتنی بار بھی آیا ہے آپ اس کو ایک ہی کاؤنٹ کریں گے۔ جیسے کہ الف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بے ہے تو وہ ایک مرتبہ آئی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، سین ہے تو ایک مرتبہ آیا ہے تو اس کو لکھ لیں گے۔ آگے ہمارے پاس میم ہے تو اب ایک میم ہم نے لے لی، اس کے بعد جو 2 میمیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد ہے کہ الف ہم نے لے لیا، اب اس کے بعد ہم نے لام لے لی، اس کے بعد ہم نے را لے لیا، اس کے بعد ہم ہا لے لیں گے، اور اس کے بعد ہم میم نہیں لیں گے کیونکہ پہلے ہم لے چکے ہیں، اس کے بعد ہم نون کو لے لیں گے، اور اس کے بعد آگے الف نہیں لیں گے، آگے لام کو بھی نہیں لیں گے، آگے را کو بھی نہیں لیں گے، آگے ہم ہا کو بھی نہیں لیں گے، یا کو لیں گے اور میم کو بھی چھوڑ دیں گے، تو ہمارے پاس 12 حرف بچ جائیں گے۔ تو یعنی اب جو 12 حرف ہیں یہ اصلی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ پوری آیت بسم اللہ شریف بنی ہے، تو ہم ان کے جو اصلی حروف ہیں ان کے اعداد نکال لیں گے تو ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یعنی پہلے ہمارے پاس تعداد زیادہ تھی، جب ہم نے اس میں صرف اصلی حرف نکالے اب اس کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی اور پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو گئی، تو ہمیں اس کے ساتھ بھی وہی تاثیر ملتی ہے جو کہ ہم کل جو اعداد ہیں حروف ہیں ان کی تعداد کے برابر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس کی تاثیر ہوتی ہے ایسے ہی اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ تاثیر زیادہ ہے کیونکہ اس میں پڑھائی زیادہ ہے، لیکن اس میں پڑھائی کم ہے اور اس میں تاثیر بھی کم ہوگی، لیکن اس میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے حروف سے بھی زیادہ تعداد لے لیں۔ جیسے اس میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس کے جو اعداد ہیں وہ 818 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اس کو پڑھیں گے، ہم جب اس کو لیں گے تو اب یہ تو تعداد تھوڑی ہے، اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس کی تعداد زیادہ کرنی ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تعداد کم کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تعداد زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک علم جفر میں اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے لفظ سلام ہے تو سلام میں پہلا حرف سین ہے، اس پہ بات کر لیں یا بسم اللہ شریف پہ بات کر لیں، تو سلام پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ سین ہے تو سین کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ سین یہ نون 3 لکھیں تو یہ سین بنتا ہے۔ تو اب ویسے تو سین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 60، لیکن اس طرح ہم لیں گے تو 60 سین کے، 10 یا کے اور 50 نون کے، تو یہ ایک سین کے جو اعداد ہیں وہ 120 بن جاتے ہیں۔ اور آگے پھر آپ لام کے لیں تو لام میں ایک لام ہے، ایک الف ہے، ایک میم ہے، تو لام کے 30 لیں، میم کے 40 لیں اور ایک الف کا لیں تو 71 بن گئے۔ تو آگے میم میں میم یا میم ہے، میم کے 40 لیں، پھر یا کے 10 لیں، پھر میم کے 40 لیں، تو یہ آپ کے 90 بن جائیں گے۔ ایسے بسم اللہ کی بات کرتے ہیں تو بسم اللہ میں پہلا حرف با ہے، تو با میں ویسے تو اس کی اعداد 2 ہیں، لیکن ہم با لکھیں تو بے، الف اور حمزہ، بے کے 2، الف کے 1 اور حمزہ کے 1، تو یہ اب با کے اعداد 4 بن گئے۔ اب اس کے بعد سین ہے تو سین کے جیسے ہم نے سلام میں نکالے تو سین کے 60، یہ کے 10 اور نون کے 50، تو 120 ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہے میم بسم اللہ، تو اس میں میم کے بھی پہلے ہم سلام میں نکال چکے ہیں کہ میم کے 40، پھر 10 یا کے، پھر 40 میم کے، تو یہ 90 بن گئے۔ اب اس کے بعد الف ہے تو الف کا ویسے تو عدد 1 ہوتا ہے، لیکن الف کا 1، لام کے 30 اور فا کے 80، تو یہ بن گئے 131 بن گئے، 121 بن گئے۔ تو یعنی اس طرح بھی علم جفر کا ایک قاعدہ ہے
کہ آپ اس طرح تمام حروف کے اعداد نکالیں تو جو آپ کے پاس تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ تعداد ہو جاتی ہے، اور اس کی تاثیر پہلے والے طریقوں سے بہت جلد جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرا کام جلدی ہو جائے، تو وہ اس کی تعداد کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ وہ اس طرح بڑھا سکتا ہے، اس کو زیادہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس کے تعداد اور اس کے اعداد کے مطابق ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کے جتنے حروف ہیں اتنے 1000 بار بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یعنی ایک اسم ہے ہمارے پاس، اس میں رب ہے، تو ہم اس میں رب کتب الاسماء ہے، اسماء جتنے بھی اسماء صفاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان تمام میں، تو رب کے کتنے اعداد ہیں؟ را کے 200 ہیں اور با کے 2 ہیں، تو 202 ہو گئے۔ اگر ایک بندہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو 202 مرتبہ پڑھے تو اس کی تعداد پوری ہوگی، کیونکہ اس کے جو تعداد ہے، اس کے جو اعداد ہیں وہ 202 ہیں۔ لیکن ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ پڑھوں، تو وہ اس کو 2200 مرتبہ پڑھے گا، وہ اس کو سینکڑوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی 200 کو 2000 کر دیا، 2 کو 200 کر دیا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں، تو وہ اس کو 2,20,000 مرتبہ کر دے گا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے تو وہ اس کو پھر 2 ارب مرتبہ، 2 کروڑ مرتبہ اس کو پڑھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ، جو ہوتا ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ جو علماء روحانیت ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بہت کام کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت ہی ناقص معلومات ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہرحال یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو اس کو یہی کہتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاضت کے چور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریاضت کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو جو ریاضت کا چور ہے وہ کہے گا کہ کم تعداد ملے، تھوڑی تعداد ہو، تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے اور کام جلدی ہو جائے۔ جو ریاضت کے عاشق ہوتے ہیں ان کو کام سے غرض ہی نہیں ہوتی، ان کو غرض ہوتی ریاضت سے، ان کو غرض ہے عبادت سے۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا ہے، میرا کام پڑھنا ہے، کام کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مجھ سے ہو جائے میں اس کو زیادہ پڑھوں۔ تو ایک واقعہ ہے ہمارے مرشد نے ہمیں سنایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے نیک تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی چیز طلباء کرام میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بازار سے گئے، یہ چیز کا ریٹ پوچھ کر آئے کتنے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب ایک طالب علم تھا، اس نے کہا کہ حضور اگر آپ یہی چیز وہاں سے لیں تو ہمیں اتنی سستی ملے گی اور ہمارے اتنے پیسے بچ جائیں گے، تو ہم وہاں سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم وہاں سے لیں گے جہاں سے مہنگی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جتنی چیز اچھی لیں گے، جتنی اعلیٰ کوالٹی کی لیں گے، اور جتنے پیسے زیادہ لگیں گے تو ہمیں اتنا ثواب زیادہ ملے گا کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم پیسے بچائیں گے تو ہمارا ثواب کم ہوگا، اگر ہم پیسے زیادہ لگائیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، کہ ہمیں تو ثواب وہی ملنا ہے نا جو ہم نے خرچ کرنا ہے۔ کم خرچ کریں گے تو کم ثواب ہے، زیادہ خرچ ہوگا تو زیادہ ہے۔ اس لیے کم پڑھیں گے تو کم ثواب ہے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی تعداد سب سے زیادہ اثر والی ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے، آپ کے شیخ نے بتا دی ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 1 بار پڑھو تو تمہارا 1 بار پڑھنے سے کام ہو جائے گا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو 100 بار پڑھو تمہارا 100 بار پڑھنے سے کام ہو جائے گا، اگر انہوں نے کہا ہے کہ تم اس کو 1,00,000 مرتبہ پڑھو تو تمہارا کام 1,00,000 مرتبہ پڑھنے سے ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اس لیے سب سے پر اثر پڑھائی اور جو تعداد ہے وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کو بتا دی جائے، آپ کو کہہ دی جائے، آپ کو اجازت دے دی جائے اور آپ کو اس کا امر ہو جائے، تو پھر جو حکم مل گیا ہے وہ آپ کریں، پھر آگے وہ جانے اور وہ جانے، کیونکہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، ہمارا کام تو اس کا ذکر کرنا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔